چلنے نہیں دیتا. آپ اس پوری جرنی کو اس نظریے سے بالکل ایک لے مین اور ایک بالکل کامن نگاہ سے دیکھیں کہ آپ ایک پرندہ ہے یا ایک ذی روح ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہوئی ہے. وہ کیونکہ دیکھیں یہ انسانوں کو بھی اس طرح غلاموں کو جب پکڑتے تھے نا تو ان کو بھی پھندے لگا کے پکڑتے تھے. تو یہ ہم جس پھندے میں پڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھنا, اس سے جان چھڑانی اور پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو پاکستانی ہے تو پاکستان ہے نا. یہ اس مفروضے کو آپ بالکل صحیح طور پہ رکھیں. گھر ہوتا ہے نا, گھر خالی ہوگا تو وہ مکان بن جائے گا, لیکن وہ گھر تب بنے گا جب اس کے اندر آپ کوئی رہنے بسنے والے لوگ ہوں گے وہاں پر جو اللہ کا نام لیں گے, آپس میں خوش رہیں گے. تو اس نظریے پہ آج ہم جو میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی کیونکہ پینٹاگون بڑی بات ہوتی ہے, تو یہ کوئی ایک عجیب اتفاق ہے اور کوئنسیڈنس ہے کہ پاکستانی جو پینٹاگون ہے نا, جس نے اس کے اوپر ایک بالکل یہ پھندا جو ہے, یہ پاکستانی پینٹاگون جو ہے یہ پھندے کی شیپ میں. تو اس کے اوپر آج تھوڑی تفصیل سے بات ہوگی. اس پھندے کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ اس پاکستان آرمی کی لیڈرشپ رہی ہے. پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ پھر تانے بانے جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. کبھی جو ہے وہ کیونکہ اتنا زور آور پھندا ہے نا کہ اس کے جتنے بھی حصے ہیں وہ جدھر پاکستان کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے اور وہ ہلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھندے کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا کے ٹکر مار دیتا ہے, دوسرے حصے سے نکل کے تیسرے حصے میں. یہ 5 کا پھندا ہے, 5 کا پھندا. تو جہاں پاکستان آرمی کی لیڈرشپ اس میں محور کا کردار ادا کر رہی ہے, تو اس کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے نا اس کا بھی ایک سٹرکچر ہے. وہ سٹرکچر بھی جو ہے وہ امیڈیٹلی بنائے. یہ جو 2 چیزیں ہیں نا یہ آپ کو کمپنی کی طرف سے یا کولونیلزم کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملی ہیں, اور جو وراثت میں ملی ہیں آپ نے فوراً ہی اپنے سسٹم جو ہیں اپنی امنگوں کے ساتھ مطلب ہم آنگی رکھتے ہوئے ان امنگوں کے ساتھ آپ نے اس کا سٹرکچر آپ نے فوراً بس وہ چھاپا لگایا. یار انگریز اپنے آپ کو چلانے کے لیے انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں جو سٹرکچرز تھے نا, یہ نہیں جو اس وقت یو کے میں سسٹم تھے, جو سسٹمز اس نے کالونی کو چلانے کے لیے رکھے تھے وہ آپ نے فوج میں جاری رکھے, وہ آپ نے بیوروکریسی میں جتنے بھی یہ آپ کی سول گورنمنٹ ہے جس کو آپ سول سپیریئر سروسز CSS جو کہتے ہیں آپ, ان دونوں سروسز کے اندر جو ہے فوج کے اندر بھی اور CSS کے اندر بھی وہ تمام کے تمام جو اسٹرکچرل چیزیں تھیں وہ آپ نے فوراً اڈاپٹ کر لی. پھر آپ اس کو مسلمان کرتے رہے, لیکن وہ کسی ایک نئی شیپ میں ڈھلنے کے بجائے وہ ایک انتہائی مکروہ اور پہلے سے بھی بری شیپ میں وہ تبدیل ہوتی چلی گئی. ابھی ان کے ساتھ جو انڈے بچے نکلے نا وہ 3 قسم کے ہیں, جن میں سے جو درمیان کا انڈا ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے. جوڈیشری جو ہے اس کی بھی آپ اگر اس کی ہسٹری میں اور اس کی تاریخ میں جائیں تو ان کا بھی بعد میں اسلامی قانون, شریعہ, پاکستان کے لاز, پاکستانی کانسٹیٹیوشن دیکھیں ہم 73 کی جب پاکستان ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر جا کے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کی نوبت ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اس کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو جس سے آپ نے شروع میں جس طرح فوج کا اسٹرکچر جو ہے وہ وراثت میں لیا, آپ نے ایک سول جو بیوروکریسی ہے CSS ہے اس کا اسٹرکچر آپ نے وراثت میں لیا, اور پھر یہ درمیان کا جو انڈا ہے جو کہ جوڈیشری ہے اس کا بھی سفر وہی ہوا کہ پہلے اس نے وہی وراثتی اسٹرکچرز اپنائے, اور پھر جب آپ کا اپنا آئین آ گیا تو آپ نے اس کا جو لا تھا
آئین کے بعد جب اس کی ایپلیکیشن کی باری آئی تو وہ آپ نے اس سے اختراع کی. اس میں زیادہ تر آپ ججز دیکھیں تو یہ برٹش لا کو فالو کرتے ہیں نا. ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو بارٹ لا کرنے جاتے ہیں. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں ان میں کافی سارے جو وکالت اور ساری یہ جو جوڈیشری کی جو سوچ ہے یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں یو کے سے. یہ اور کسی جگہ سے نہیں آئے, یہ آئے ہوئے ہیں اسی سوچ اسی طرح لا کی امپلیمنٹیشن جو کہ کالونی میں ہوتی ہے. تو یہ درمیان. اچھا, انہوں نے جو بچے دیے ہیں نا وہ دو ہیں. ایک بچہ دیا ہے انہوں نے جو سب سے فرنٹ لائن پر ہے وہ ہے پالیٹیشنز. ٹھیک ہے نا, بھٹو پیپلز پارٹی. تو وہ چلے اس سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں نا, پاکستان مسلم لیگ کی بات کر لیتے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ تو فوراً ہی ہائی جیک ہو گئی جب قائد اعظم کی فوری وفات کے بعد فاطمہ جناح نے اس کو اسٹیئر کرنے کی کوشش کی تو اس بیچاری کو مار مور کے فارغ کر دیا, اور آپ نے ایک سٹوج ٹائپ اور اگین آپ نے ایک عجیب سا ہائیبرڈ کو نکالا. اس کے اوپر پھر آپ نے جب پی 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 آئی تو اس کا جو ہیڈ تھا وہ بھی ایک اسی وراثتی سٹرکچر جو کہ اس وقت تک یہ 3 پوائنٹر ہو گئے کہ جناب فوج ہو گئی, بیوروکریسی ہو گئی, جوڈیشری ہو گئی, تو اس کے اندر سے یہ پی 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 کا لیڈر جو ہے وہ پی 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 لے کے, لیکن یہاں پر تھوڑی سی جان پکڑنی شروع کر دی عوامی امنگوں نے اور ایک عوامی دھارے نے. عوام جس کو ہم کہتے ہیں جی قوت کا سرچشمہ ہے, تو اس نے جب یہ دھارا مطلب ایک شخص, تو اس کو بھی آپ نے ایک اپنے فرنٹ مین کے ساتھ جو کہ اس کو کوئی دریغ نہیں تھی کہ وہ ملک توڑ دے اس کے اور یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے. یہ بھٹو زندہ ہے نا جس شیپ میں بھی ابھی, اس کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ پاکستان توڑ دے گا. وہ کہہ دے گا کہ تم ادھر ہم ادھر. ابھی اس کی تیسری پوسٹ جب آ گئی ہے تو وہی کہے گا ٹھیک ہے آپ ادھر ہم ادھر, ہم جو ہے وہ سندھ میں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے کریں. یہ پہلا جو بچہ ہے نا جو اس دین کے اسٹرکچر سے نکلا ہے, پاکستانی پولیٹیکل کی جو بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھٹو. پھر اس کے بعد آپ ضرور بات کریں کیونکہ بہت بڑا ہاؤس ہے, ہاؤس آف شریف, چاہے گندا ہے چاہے جیسا بھی ہے اور کرمنل ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک, تو یہ تو بالکل آرمی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا نا. اس نے آرمی کی کوکھ سے جنم, لیکن اس کی جو ارتقاء ہے, اس کا جو سفر ہے وہ آرمی کی کوکھ سے, جب اس نے جیلانی صاحب نے اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا, تو جب یہ آگے چلا نا تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس نے پھر ریورس مارا. ابھی شریفوں کی حکومت آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی 4-5 دہائیوں سے چل رہی, 4-5 دہائیوں کا بہت لمبا سفر ہوتا ہے. اس کے اندر کیا کیا کہ اس نے ریورس انجینئرنگ کی ہے. اس نے جو جوڈیشری اور بیوروکریسی ہے نا اس کے اندر دے مار 4.5 وہ سارا کے سارے جو آگے اس کے انڈے بچے نکلے نا وہ انہوں نے اس میں ڈال دی. ٹھیک ہوگی بات. ابھی آتے ہیں جو تیسری بڑی قوت سمجھیں یا عوامی ایک لہر سمجھیں یا عوامی ایک, جس کو یہ عمران خان نے قاسم کے ابو نے جو ہے وہ کیا ہے, ہارنس کیا ہے. نہیں سر, وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی ہے, ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. نام پابندی مانتے ہیں اور ہم آزاد دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آزاد شہری ہیں اور آزاد پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے ہم کر رہے ہیں. جو پلیٹ فارم سینسرڈ والے ہیں انہوں نے ویسے ہی ہمیں بند کیا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر ویسے بھی ہمیں کوئی اتنا پرواہ کوئی نہیں ہے سر. تو آپ جو ہے کھل کے نام لیں سر, قاسم کے ابو کیوں سر, عمران خان ہی نام لیں آپ. بالکل. تو ابھی عمران خان کا جو سفر ہے نا وہ شروع فوج سے نہیں ہوا. وہ شروع کا جو وہ انڈا یا بچہ یا پرندہ نکلا, I'm sorry. No worries sir. اچھا, وہ جو ایک جدت نکلی نا وہ نکلی آن اٹس اون. عمران خان کی پرسنالٹی کے اوپر ابھی بہت زیادہ کتابیں لکھی جائیں گی. اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوں گی, اس کے اوپر بڑی سوچ سمجھ ہوگی کہ یہ کیا ہوا.
لیکن ہم لوگوں نے جو اس وقت بالغ لوگ ہیں انہوں نے تو یہ اس کی جرنی فرسٹ ہینڈ دیکھ لی نا. ہماری جنریشن وہ ہے کہ جس نے یہ اس کی جو پولیٹیکل سیاسی، کیونکہ ہم پالیٹکس کی بھی بات کریں تو پالیٹکس میں اس کے آنے کا جو ہے ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی اور ایک اس کا سفر ہم نے دیکھا ہے. یہ جو 2017 2018. اچھا سر، میں آپ کے ایک یہ درخواست آتی ہے بار بار اور دوبارہ بھی آ رہی ہے کہ آپ جو بات چیت کریں اس میں آپ نے جو پاکستانی عام عوام ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ نے ساتھ گائیڈنس ضرور دینی ہے. لوگ ابھی نیچے یہ جو ہے قاسم ضیاء مغل بھی یہی بات کریں، بہت سے لوگ یہ بات کریں. جی سر. اچھا قاسم، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو ہماری جو چیز ہے نا اور جو بات چیت ہے یہ تو ایک جو سوچ آلریڈی آئی ہوئی ہے. وی آر ناٹ، میں نے نہیں یہ سوچ پاکستان کے دھارے میں اس وقت ڈالی ہے. یہ جو پاکستانی عوام کی جو میجورٹی کا ایک رجحان آ گیا ہے، ان کی ایک امنگ ابھر آئی ہے، اس کے اندر میری صرف ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ یہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہوا ہوں اور ہم آہنگ چلوں گا اس کے ساتھ، کیونکہ اسی میں مجھے بہتری نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ، جس طرح ہر وقت ایک فوجی نقطہ نظر سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں جو بھی آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو اس کے اوپر برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، کہ اس کے اوپر گفت و شنید ہوتی ہے، اس کے اوپر سوچ بچار ہوتی ہے. برین اسٹارمنگ مین سوچ بچار. تو یہ جو ہم سوچ بچار یا آپس میں جو اور کھل کے کر رہے ہیں، بیکاز یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے، یہ کوئی اتنا کوئی سیکرٹ ایجنڈا نہیں ہے جس کے اوپر ہم چلے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو بہت زیادہ اوپن اس کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں حق ہے، آپ لوگوں کو حق ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو اس کی بات کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں بات کرنی چاہیے، اپنے حلقہ احباب میں اس چیز کی بات کرنی چاہیے. اور آپ صرف میرے سے یا عادل راجہ سے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو بات کرنی چاہیے. کیا بات کرنی چاہیے وہ آپ خود کریں. اچھا جو چیز سر، یہ تو آپ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک موبلائز کرے اور پبلک ڈرے نہ، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں تو ان کو گھر سے آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وی پی این آپ یوز کریں، آپ اپنی جو ہے پروٹیکٹڈ میئرز یوز کریں. میں اس کو کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں. عمران ریاض خان آخری خبریں آنے تک اسلام آباد میں تھے، ISI کی حراست کے اندر تھے اور ان کو پشاور اب بھی شفٹ کیا جانا تھا. اس کے علاوہ مراد سعید کے سر یہ بہت زیادہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ صرف مراد سعید کے اس لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو نہ اٹھائیں مراد سعید. صرف یہ ان کو پریشانی ہے اس وقت. ڈرٹی ہیری مسلسل طور کے اوپر جو ہے وہ فل اپنا طاقت استعمال کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں اگر مجھے نا میرا جو سوچ کا ایک رخ تھا آج، اگر اس کے اوپر اجازت دیں مجھے بات کرنے کو، وی کین ریورٹ بیک اس کے اوپر. جی ٹھیک ہے سر، یہ بھی ہم کیونکہ لوگ جی اس کو بھی ڈسکس کریں گے، ہم اس کوسچن کو لازمی ڈسکس کریں گے ہم. اور دوسرا سر آپ کے دوست ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات چیت ہم نے ضروری کرنی ہے. کرنل ہاشم ڈوگر کے بارے میں، ایکس CO 408 جو ہیں، ان کے بارے میں بھی سر کوئی بات چیت لازمی آپ سے کرنی ہے سر. جی سر. اچھا ابھی دیکھیں کیونکہ اس سے نا وہ بات تھوڑی سی ڈائگریس ہو جاتی ہے. جی سر. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو پھندا پچھلے، کیونکہ ابھی بچہ جو ہے نا 75 سال کی بات کر رہا ہے، وہ بچہ جو ہے نا پھڑپھڑا رہا ہے، ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا ہے اڑنے کے لیے، لیکن وہ جو اس کو ایک مورسی ایک پھندا ملا ہوا ہے نا، وہ اس کو سمجھنے کی بار بار کوشش کر رہا ہے کہ یار یہ مجھے سمجھ تو آیا نا کہ یہ پھندا کیا ہے. تو وہ سمجھ جو ہے وہ بار بار دینا، اس کو دہرانا وہ بڑا ضروری ہے. ہم نے اس میں فوج کی لیڈرشپ کی بات کی، ہم نے سول سروس کی یا اس کی جو ہم نے بیوروکریسی کی بات کی، ہم نے جو ہے درمیان کے انڈے جوڈیشری کی بات کی. ہم ابھی پالیٹکس یا پولیٹیشین یا سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی کوک اور اسی وراثت سے ایک مورسی سوچ لے کے نا کہ میں کیا کروں گا تو میرا بچہ کس طرح پاکستان پہ حکومت کرے گا اور اس کا بچے کا بچہ کس طرح حکومت کرے گا، پاکستان کو جو ہے کیسے توڑ تاڑ کے حصے بکھرے کر کے، جس طرح ایک جائیدادی سلسلہ ہوتا ہے نا،
ایک بندے کی وراثت ہوتی ہے, پھر جب اس کے نیچے بچوں میں آتی ہے بڑھ جاتی ہے, پھر اس سے نیچے جاتی ہے مزید بڑھ جاتی ہے, تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا سلسلہ ان کے لیے بالکل کوشر ہے, حلال ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ اپنا اپنا حصہ کر لیں اور اللہ اللہ خیر صلاح پاکستان کا. میں آ گیا تھا, یہ میں نے نا بڑا کوئک جلدی جمپ لیا ہے ایک خاکہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کا, اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں, پھر ہم آئیں گے آپ کے سوالوں کی طرف. جو آپ کے سوال ہیں پھر ہم اس کی طرف آئیں گے. جو کرنٹ ایونٹس ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایگزیکٹلی فوراً ہی آ جائیں گے ہم لوگ. تو تھوڑا سا میرے ساتھ پلیز آپ لوگ چلیں. اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہیں, اور جو ہم بات کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بسم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں وہ بات ڈال جو کہ پاکستانیوں تک پہنچے, اور یہ ہمارے دل سے نکل کر آپ لوگوں تک پہنچے, اور اس کا کوئی اچھا اثر ہو آپ کے لیے, پاکستان کے لیے. اچھا, پھر آتے ہیں کہ یہ جو فوج کا ایک انڈے بچے نکالنا ہے نا, سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ, تو اس میں یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کو کون لایا تھا؟ فوج لائی تھی. بالکل لائی تھی فوج, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو کون حکومت میں لایا. جب وہ ان کو لایا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لگاتار جب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے تو جس کو بھی فرنٹ کے طور پر وقتی طور کے اوپر انڈائریکٹ رول کے لیے جب لاتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک ہی عنصر ہوتا ہے کہ جو بھی آگے آئے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو, دو ٹانگوں پہ کھڑے ہونے والا انسان نہ ہو, وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو, تاکہ جس وقت بھی ضرورت پڑے اس کی ٹانگ کھینچ دی جائے, یا جو بساکیاں اس کو دی جاتی ہیں وہ بساکی کبھی اسے لے لے, کبھی اسے دونوں بساکیاں لے لے. تو اس طرح یہ چیز چلتی ہے. ابھی آتے ہیں جو ایک آخری یا 5واں حصہ ہے اس پاکستانی پینٹاگون کا, وہ ہے بگ بزنس, بڑا بزنس. بڑا بزنس جو ہے نا آپ سمجھیں کہ یہ اس کے اندر آج میں صرف 2 لوگوں کی بات کروں گا پاکستانی بگ بزنس کے حساب سے. ویسے تو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اور یہ جو ایک ملٹری انک ہے, فوج کا اپنا بہت بڑا بزنس ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں بات کروں گا ایک بہت بڑے عنصر کی جس کو کہتے ہیں ملک ریاض فیکٹر, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا بزنس ہے, یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پہلے دوسرے نمبر پر یہ لایا پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اس میں رخ میں. لیکن یہ لایا ہے بڑے ایک جھٹکے طریقے سے جس کو بولتے ہیں نا, اور اس کے اوپر تو عادل نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, سارا یہ زمین و شمینوں کا جو ہے کام کیا ہوا ہے. تو عادل کو تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپتھ سے پتا ہے کہ پھر یہ جو بگ بزنس ہے نا, یہ ملک ریاض جو ہے یہ آرمی کے ساتھ اس پھندے کے اندر جو ہے کس طرح جڑا ہوا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے. تو آئی ووڈ ایکچولی آن دس آئی ول ٹیک, میں عادل سے کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بات کریں گے آگے ہم چل کے نا. ابھی تو ہم صرف وارم اپ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آج تھوڑا سا ذرا لمبا چلے گا, 1.5-2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے چل سکے. ابھی وی آر اونلی ان دی فرسٹ 20 منٹس. بالکل سر. تو اچھا, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے اندر ایک بگ بزنس کے اندر میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دوں گا, جو کارپوریٹ سائڈ ہے, جو پاکستانی ڈیولپڈ کارپوریٹ سائڈ ہے. کارپوریٹ سائڈ بھی آپ دیکھیں کہ کمپنی کے تھرو آئی ہے. یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں نا, لیور برادرز جو ہے سب سے بڑا ایک مطلب ہاؤس ہے کارپوریٹ, اس کا نیسلے ہے آپ کا, اور پروکٹر اینڈ گیمبل ہے بہت بڑا, جو جس کو ایک ہاؤس ہے یونیلیور جس کو کہتے ہیں, پروکٹر گیمبل لیتے ہیں, یہ بڑی بڑی کا. لیکن یہ زیادہ تر پاکستان کے اندر برٹش وہ جو لیگیسی تھی نا, ایک مورسی بگ بزنس تھا, یہ وہ تھا. پاکستانی کارپوریٹ کے اندر جو سب سے بڑا نام آتا ہے نا آج کل کے زمانے میں, وہ کس کا آتا ہے؟ وہ آتا ہے اینگرو کا. اینگرو جو ہے وہ ایک کارپوریٹ طور کے اوپر انہوں نے بڑا ایک سمجھداری سے اور بڑی جدت سے یہ ایک چیز بٹھائی ہے. لیکن وہ جو ان کی بھی جو مدر شپ ہے, ان کا بھی جہاز جو ہے نا وہ جڑ گیا ہے کس کے ساتھ؟ فوج کے ساتھ, پولیٹیشنز کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ. اور پھر انہوں نے بھی جو ہے جا کے وہ ایک پھندے کے اندر جو ہے نا وہ
اس کے اندر جو ہے نا دوسرے لیول کے اوپر کوئی ڈیڈی کی بات کرے گا, کوئی ممی کی بات کرے گا, کوئی کس کی بات کرے گا, وہ لوگ ہیں شامل اس کے اندر, بڑی بڑی کشتیاں ہیں اس کے اندر. لیکن آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر جو موٹی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک جھٹکے طریقے کا بڑا بزنس ہے جو کہ پھول کے بہت بڑا ہو گیا, وہ ہے ملک ریاض ٹائپ ایک سٹرکچر. دوسرا سٹرکچر جو ہے وہ کارپوریٹ سائڈ کا ہے. کارپوریٹ سائڈ کا جو خود سے چڑھا ہے یا چلا ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو ہے لگاتار جو ہے یہ آپ کو ہلنے نہیں دیتی. یہ تو عمران خان ایک چھوڑے, اگر 1000 عمران خان بھی آئیں گے نا تو یہ ان کو حد الامکان ہلنے کی. داؤد فیملی پوری وڑی ہوئی ہے عمران خان کے اندر, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے جو تانے بانے ہیں فوج کے ساتھ, اس کے جو تانے بانے ہیں یہ ان کا سارا سندھ سے ہے, تو جو ان کے زرداریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو یہ ایک عجیب سا, یہاں تک کہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈائنامک پھندا ہے نا, یہ پھندا وہ ہے انسانوں کا پھندا ہے. ویسے تو ہم بات کی فوجی لیڈرشپ, ہم نے بات کی بیوروکریسی, ہم نے بات کی جوڈیشری کی, ہم نے بات کی پولیٹیشینز کی, اور ہم نے بات کی بگ بزنس کی, بہت بڑے, یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ آپ سوچیں آپ کی کہ کتنا بڑا بزنس. لیکن یہ کوئی صرف ایک ڈیڈ یا وہ کیا اس کو کہیں گے کہ ایک صرف مرا, جس کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ صرف یہ زندہ لوگوں کا مجموعہ ہے, چاہے وہ کرمنلز ہیں, چاہے وہ جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ سارا اسٹرکچر جو ہے انسانوں پہ کھڑا ہوا ہے نا. فوج کی لیڈرشپ بھی انسان ہے, اس کے بعد جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی انسان ہیں, اس کے بعد جو ججز ہیں وہ بھی انسان ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی, اور بگ بزنس کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی انسان ہیں. ابھی انسان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جوان ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, مر جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, ختم ہو جاتا ہے, اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیوں یہ سائیکل دبا دب چل رہا ہے؟ یہ سائیکل کیونکہ وہ جو پہلے بابا جی تھے ان کا جو ہے وہ بچہ جی آ گیا, بچہ جی کے بعد نواسا پوتا آ گیا, تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ٹھگا ٹھگ. یہ میں آپ کو ایک بہت عام فہم جس کو بولتے ہیں نا مورسی, ایک سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے, اور یہ پھندا جو ہے یہ ہم سے نہیں نکل رہا. ابھی یہ پھندا جب مل کے قوم کے اوپر 22-25 کروڑ لوگوں کے اوپر سیاست کرے گا, ان کو گورن کرے گا, ان کے اوپر حکومت کرے گا, تو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ آ جائے گی. پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجوہات جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس 5 کے پھندے کے میوچل انٹرسٹ ہیں, اپنے انٹرسٹ, اپنے جو ان کے وہ ہے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے مجموعی, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے, یہاں تک کہ نہیں چل سکتے کہ ان کی شادیاں بھی ایک دوسرے میں ہو جاتی ہیں. آپ جہاں مرضی سے آ جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ جناب آپ چلتے, اور بگ بزنس میں ایک ایلیمنٹ آپ کو کارپوریٹ سائٹ بتائی, جھٹکا طریقہ بتایا, میں آپ کو وہ بھول نہ جاؤں کہ اس کے اندر آپ میڈیا ہاؤس, کیونکہ اور اس کا ضرور ایلیمنٹ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھے, کیونکہ میڈیا اٹ سیلف has become, یہ ایک حکومت کا, ایک اسٹیٹ کا ایک پلر بن چکا ہے, بٹ اٹ از کائنڈ آف این آف شوٹ, یا یہ کھڑا ہوتا ہے بگ, کیونکہ جو میڈیا ہے وہ ایک بزنس بن گیا ہے. وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں they are businesses actually, so it is part of that big business جس کی بات ہو رہی ہے. ابھی اگر آپ کو یہ تمام خاکہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ بہت آسانی ہوگی سمجھنے کی کہ آپ کے اوپر جو حکومت, آپ کے اوپر جو بھی ایک چیز مسلط کی جا رہی ہے جو آپ کی امنگوں کے خلاف ہے, تو وہ کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کون لوگ کر رہے ہیں, اور اس سے آپ کے اوپر, پاکستانیوں کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے کیا اثر ہونے جا رہا ہے. تو یہ اس سارے ملاپ کو آپ ایک جامع طور کے اوپر سوچیں. ابھی جناب کرنا کیا ہے, اس کے بھی نا دو, یہ میں فوجی اس سے اصطلاح سے بتاؤں گا کہ ایک اس کا
انٹیریئر مینوور ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک اس کا ایکسٹیریئر مینوور ہے. انٹیریئر مینوور کیا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی اندرونی چال ہے وہ کیا ہے, وہ لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں. کتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے, سر ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم تو جو ہے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمارے اوپر تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. یس, نظر آ رہا ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں جو اندر سے چیز ہے نا, وہ جس حیت میں جس ڈائنزم میں چل رہی ہے, اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو اس کے اندر کی جو سچائی ہے کہ جو ایکچوئل بات ہے وہ کیا ہوئی ہے. 9 مئی کے جتنے بھی ڈرامے ہوئے ہیں, کیا وہ کسی پلان کے مطابق ان لوگوں نے کیے جو کہ صرف پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے, یا یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے. دیکھیں نا, اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اس کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے, ان کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا. اگر جن لوگوں نے بھی اس کو پلان کیا ہے تو ان کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے, تو کس کو مل رہا ہے اس کا فائدہ؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے اندرونی لحاظ سے, انٹیریئر مینوور کے اوپر. اور یہ 20-22 کروڑ, جب یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو باہر آنے کے لیے کہا جاتا ہے نا پرامن طور کے اوپر, اور پھر اس کو آپ پیس میل حکومت کی اسٹیٹ آ کے ڈالے, آ کے ویگو آ کے اس کو پکڑنے, یہ صرف آپ کے اگزامپل بنانے کے چکر میں. لیکن اگر جہاں پر لاکھ کا 2 لاکھ کا سوچے, 22 کروڑ میں 10-15 لاکھ کا 20 لاکھ کا, اس وقت کتنی کراچی کی کتنی آبادی ہے؟ کراچی کی جو آبادی ہے وہ مطلب ہے کہ 2-2.5-3 کروڑ تک چلی گئی, ٹھیک ہے, صرف ایک شہر کی آبادی. اس کی آبادی میں اگر 50 لاکھ بندہ بھی کھڑا ہو تو کون سی مشینری ہل سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہل سکتا اس کے اندر. یہ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم نے جس طرح پہیے جام کیے, اور انہوں نے تو خیر ایک بہت ہی عجیب طریقے سے, کیونکہ ان کو وہ بھی ایک انڈا بچا تھی اس کی فوج کی, تو they were more of a extremist element rather than مہاجروں کی یا اردو اسپیکنگ لوگوں کی, یا جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے. وہ بھی ایک ہائی جیک طریقے سے, اغوا شدہ طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا. سو یہ جو اس کا اندرونی محور ہے یہ چلنا شروع ہو گیا ہے. اس کے اوپر یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنی ایک اس میں سکسیس یا فتح دیکھیں گے تو انہوں نے تو صرف بہت تھوڑے لوگوں کو جو ہے اگزامپل بنا کے بند کر کے اور یہ کرنے کی کوشش کی ہے. کہاں تک چلتی ہے آگے دیکھیں گے. ابھی آتے ہیں ہم تھوڑا ایکسٹیریئر مینوور کی طرف. اس کے اندر ابھی ہم بیٹھے بات کریں, مجھے پوری طریقے سے یقین ہے, اور آپ مجھے پلیز صحیح کریں عادل کہ یہ میری سوچ صحیح ہے یا نہیں ہے, کہ اس وقت بھی ہمیں 50% سے زیادہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ باہر دیکھ رہے ہیں. وہ جو میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے اندر سے بہت لوگ جو کوشش کر کے وی پی این لگا کے یا چھپ کے دیکھنے کی اور ہماری باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس پورے اس وقت کی گیدرنگ میں. کائنڈلی بتائیں ہمیں کمنٹس میں کہ کتنے لوگ ہمیں پاکستان کے اندر سے دیکھ رہے ہیں. زیادہ تر اس وقت 60-70% ہماری آڈینس پاکستان سے باہر ہے, اور یہ بھی سر کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 60-70% اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ بہت بڑی انفلوئنشل کمیونٹی ہے. یہ وہ کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے ڈرٹی ہیری, ندیم انجم گنجم اور جو ہے عاصم منیر تک کو یہ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو اس ریئیکشن سے وہ کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ اوورسیز پاکستانیز تو ظاہری بات ہے وہ روئے رواں ہے. پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے چل رہی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہیں جی ہم اسپین سے ہیں, کے پی کے سے ہیں, پاکستان سے ہیں, آئرلینڈ سے ہیں, یو ایس اے سے ہیں, کے پی کے پاکستان, وی پی این ان پاکستان, سعودی عرب پاکستان, بحرین, دبئی, یو ایس اے, پاکستان 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 پاکستان. جی میں پاکستان سے دیکھ رہا ہوں, پنڈی یو اے ای, سندھ فرانس, لاہور یو اے ای یو ایس اے, ابو ظہبی پنڈی یو ایس اے. تو سر یہ اٹس اے مکس, اسپین تو اٹس اے مکس, لیکن پاکستان سے ابھی بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سر یہ دیکھیں, یہ جو ابھی آپ کو میسیجز آئے نا,
آؤٹ آف ابھی ہم لوگ لیٹ سے کہ 60-70 ہزار لوگ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں. پنڈی ویسٹریج آسٹریلیا سویڈن آسٹریلیا میں بھی جاگ رہے ہیں, بڑی بات ہے آپ کی جی. اور ناروے اوسلو لنڈن, ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. کراچی ہارٹ 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 فائر 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 کراچی والوں, کیا بات ہے. پاکستان سعودی عربیہ, سر یہ بھی آپ نے پوچھ لیا, لوگ بتا رہے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. ساؤتھ افریقہ, یو کے, اسٹاکہولم, کینیڈا, نیو یارک, جاپان, لاہور, کیا بات ہے یار. جرمنی, کے پی کے, یوگینڈا, لاہور پاکستان, ناروے, مٹھی پاکستان, جرمنی, عادل راجہ زندہ باد, کراچی, پرتگال مس کر دیا. پرتگال کہہ رہے مس کر دیا, آپ پرتگال سے ہیں تو آپ کو, اچھا آپ پرتگال سے ہیں, ٹھیک ہے. بیریا ٹاؤن, ابھی آپ ملک ریاض کو جو کہہ رہے تھے. ایران, سر جی وی آر بینگ واچڈ ان ایران. مانچسٹر, سلام, وعلیکم السلام جی. برمنگم, فرانس, لو یو ٹو گائز, ٹھیک ہے. شیخو پورا پاکستان, ساؤتھ افریقہ. ہن دسو سر, ہن دس. اسلام آباد, حیدرآباد, جی سر. دیکھیں, اور یہ جو سیمپل ہے نا صرف 60-70 ہزار. انڈونیشیا نیا آیا ہے سر, ابھی جو نیا آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا, باقی آپ جاری رکھیں. فرینکفرٹ, our love کرنل اکبر. کرنل اکبر کو بھائی ٹویٹر پروفائل ان کا فالو کریں آپ. آپ کے لو کرنل اکبر ہیں تو یہ آپ دیکھیں کرنل اکبر کو ٹویٹر کے اوپر. سید اے حسین ٹویٹر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. سید اے حسین ٹویٹر, اس کو لازمی فالو کریں جی. یہ بہت ضروری ہے کہ کرنل اکبر حسین کو آپ فالو کریں. آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ تو, اور آپ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ لوگ جو بتا رہے ہیں ڈیلی واچنگ فرام اسلام آباد, اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں. اسٹاکہولم سویڈن, کتنے لوگوں کو بحرین, فرام بحرین واچنگ فرام لنڈن. قطر, آپ لوگوں کا کیڈٹ کالج حسن ابدال بند کراؤ گے ظالمہ تم لوگ اپنا کام. ڈربن اور آج لگتا ہے ندی شامت آئی ہے. لیکن سر اس وقت پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے, پاکستان کے اندر سے بھی لوگ ہمیں مین سٹریم سوشل میڈیا پہ بین کیا گیا ہے, پھر بھی دیکھ رہے ہیں. عادل جی سر. اچھا آپ دیکھیں, what I was trying to say was کہ ابھی دونوں چیزیں آ گئی نا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے دل کو کتنی تقویت اور سکون ملتا ہے. حالانکہ you and me are not militant, you know, we are not into any conspiracy. کسی سازش میں نہیں ملوث ہیں, کسی ہم ملیٹنسی میں نہیں انوالو ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اتنی بڑی عوام کی امنگ کا دھارا ہے, اس کو آپ کسی بھی فیشسٹ اور کسی بھی مجرمانہ طریقے سے ہائی جیک, اغوا, یرغمال, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ یرغمال نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکیں گے انشاءاللہ. تو اچھا, اس کے اندر جو اندر کے لوگ ہیں وہ اس سے جان پکڑیں. ابھی آتے ہیں کہ جو اتنا ہمیں باہر کے لوگوں کا ہے, اور ہم خود بھی دیکھیں جب ہم باہر آتے ہیں تو کسی وجہ سے آتے ہیں, دو چیزوں سے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس کے اندر ایک معاشی پہلو ہوتا ہے, لوگوں کو جابس نہیں مل رہی وہاں پر, لوگوں کو کوئی ایسے راستے نہیں مل رہے, ایجوکیشن نہیں مل رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم باہر جائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں, اپنے خاندان کو بہتر کر سکیں, اور جو کچھ ہم اپنے ملک کے لیے ہو سکتا ہے اس کو بہتر کر سکیں. اس کے اوپر دوسرا یہ جو شخصی آزادی ہے نا, کہ بالکل گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے یار. آپ کے دماغ میں جو بات ہے, آپ بات کریں گے تو آپ کے اوپر بندوق رکھ دیں گے, آپ کو گولی مار دیں گے, آپ کو ٹارچر کر دیں گے, آپ کو جو ہے وہ ایک انتہائی انسانیت سوز برتاؤ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ڈیل کریں گے. جی ابھی اس کے اندر جو پاکستانی باہر ہیں, پلیز 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 آپ آپس میں دیکھیں, یہاں پر ووٹ کی بڑی ویلیو ہے. یہاں پر جو بھی آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اندر جو بھی آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ آپ کو بہت ویلیو دیتا ہے. اگر ایک گھر کے 5 ووٹ ہیں, 4 ووٹ ہیں, آپ کی کمیونٹی کے جس مسجد میں آپ جاتے ہیں وہاں پر 1000 ووٹ ہیں, 2000 ووٹ ہیں. یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں ووٹوں سے جیت رہے ہیں اور لاکھوں ووٹوں سے آپ ہار رہے ہیں.
یہاں پر زیادہ تر ویسٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹپنگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے چند ہزار ووٹوں کی. ان چند ہزار ووٹوں سے جو اس قسم کی کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, اور یہ لوگ سنتے ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اثر ہے پاکستان کے اوپر. جو ہم نے پہلے کی بات کی کہ پاکستان کے یہ جو کرمنل لوگ جو اپنے انٹرسٹ کے اوپر چل رہے ہیں, ان کا دیکھیں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ان کی جو جان ہے نا, اس جن کی, اس عفریت کی جو جان ہے نا, وہ جس طوطے میں وہ باہر ہے. وہ طوطا جو ہے وہ یو کے میں, سارا ان کا پیسہ جو ہے وہ یو کے بینکوں میں, امریکہ میں انہوں نے کیا ہوا ہے, اور دنیا میں بھی جہاں کیا ہوا ہے نا وہ کس نظام سے چل رہا ہے. وہ جدھر یہ جو ایف اے ٹی ایف اور یہ سارا جو ایک انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے اس کو کنٹرول کون سی بڑی بڑی حکومتیں یا گروپ کرتے ہیں, وہ ان لوگ ان ملکوں میں بیٹھے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار 25 کروڑ 30 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بلبلا رہے ہیں, وہ اس وقت پریشان ہیں, وہ نہیں چاہتے ایک چیز, وہاں پر پھر اوور آل ایک بیلنس رکھنے کے لیے, ایک توازن رکھنے کے لیے, پھر یہ جو ٹٹو ٹائپ ہے نا, یہ جو آرمی کی لیڈرشپ کی ہم نے بات کی, یہ کتنے لوگ ہیں یار, یہ چند 100 لوگ ہیں. یہ جو ہم نے بیوروکریسی کی بات کی, یہ کتنے لوگ ہیں ایک وقت میں جو اس وقت یہ رفتہ 100 سے 1000 ہو جاتے ہیں, لیکن وہ پھر ایک فطری عمل ہے کہ ان میں سے مرتے بھی جاتے ہیں اور ریٹائر بھی ہوتے جاتے ہیں اور دفع بھی ہوتے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں نا, ان کی جان, ان عفریتوں کی جان, ان کے جو طوطے ہیں نا وہ یہاں پر ہیں. ان کے آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ والی گیم چل رہی ہے نا کہ عادل راجہ کی والدہ کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, لیکن ان کا باپ ہے, ان کا باپ پیسہ ہے, ان کی ماں پیسہ ہے, ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں. تو ابھی سے آپ جو خاص طور سے باہر لوگ ہیں, آپ کیونکہ پتہ بڑے لوگ یہاں پر بھی نا پاکستانی جو ہیں اور کچھ کرے نہ کرے جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں نا, ہاں سر, جا کے اپنا صدقہ جو ہے اپنی جو بھی کمیونٹی کی مسجد ہے اس میں دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر جو ساری بات, اور خاص طور پہ یو کے میں تو پاکستانیوں میں اپنی فیملی, میری فیملی کے کافی ممبر یو کے میں بھی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی بہت بڑا ایک کمیونٹی کی طرف ایز اے کمیونٹی کام کرنے کا رجحان ہے. اور اس رجحان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ہارنس کر سکتے ہیں. اچھا سر, ہم یوٹیوب کے اوپر بھی لائیو جا رہے ہیں, میں صرف آپ کو یہ بتا دوں, دنیا باز نہیں آتی, ہم تو نہیں براہ راست کر رہے, لیکن یوٹیوب بھی ٹل کا زور لگا رہا ہے, اور پاکستانی عوام بھی جو ہے نا وہ بھی چھوڑ نہیں رہی ان کو. جی سر. تو یہ دیکھیں دس از واٹ, اور یہی چیزیں ہیں. اگلے دن وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ دیکھیں آپ کے اوپر بہت, آج میں ایک اور, میں اس کو اینڈ پہ وہ جو آپ سمری لینے کے لیے جاتے ہیں نا, میں اس میں یہ چیز ڈالنا, لیکن آئی تھنک آئی شوڈ ڈو اٹ رائٹ ان دا مڈل آف آور ٹاک. میں امریکہ میں رہتا ہوں نا, تو یہاں پر پچھلے ایک سیریز چلی ہے موویز کی, فلموں کی, جس کے اندر ایک کیریکٹر ہے جس کو بولتے ہیں کیپٹن امریکہ. ابھی انہوں نے کہا جی کیپٹن امریکہ وہ ہے ڈھال لے کے, اور وہ جو اس کے ٹارگٹ بنے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ جی امریکہ کا بڑا جو ہے نا ہر جگہ جا کے. تو آپ کو میجر پاکستان ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, عادل راجہ کو آئی کنسیڈر ایز میجر پاکستان اس وقت. اور ہم لوگ دیکھیں یہ ہیش ٹیگ ہی نہ چل جائے سر کہ میجر پاکستان کا, نہیں اس کو چلائیں. اور آئی تھنک کہ آپ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میجر پاکستان جو ایک حقیقی ایک کردار ہے,
یہ بھی ریپرزنٹیشن ہے. یہ میجر پاکستان صرف عادل راجہ کے اوپر ختم نہیں ہو جاتا. یہ میجر پاکستان جو ہے یہ تمام ان میجروں پہ یہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے جن کو سسٹم جو ہے نا ڈسکارڈ کر دیتا ہے. سلیکٹیو رینک کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے فار ہائر لیڈرشپ فار واٹ ایور ریزن. چاہے بردر افسر ہیں, چاہے وہ جو ہیں انہوں نے اپنے امتحان نہیں پاس کیے ہوئے, چاہے وہ گن فاڈر ہیں, چاہے جو. لیکن میں نے تو سر خود چھوڑا ہے سر. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا, میں نے چھوڑ دیا, بٹ ایز اے رینک میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو صرف ایک شخص کے اندر محدود نہ سمجھیں. میجر پاکستان جو ہے میجر اینڈ بلو کی ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں نا, کہتے ہیں میجرز اینڈ بلو ادھر سائڈ پہ آ جائیں اور پھر درمیان میں اوپر چلنا شروع ہو جائیں. یہ انہوں نے ہر ایک گیدرنگ کے اندر مختلف وہ ڈویژن رکھی ہوتی ہے, لیکن جو سٹافنگ سمجھیں یا جو آپ رکھیں تو میجر. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آرمی 75 سال میں کوئی بھی وار جو بڑی جنگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہیں جیت سکے. سٹیل میٹ میں چلے گئے زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, جیت نہیں ہم سکے. ہم نے اس کو جو مرضی رنگ دے دیں کہ وی ہیو ناٹ ون. ہم لوگ ایک جنگ جیتنی جو ہے فوجی ملٹری طور پر وہ کس کا کام ہے؟ وہ کام ہے جنرلوں کا. جنگ جیتنا ان کا کام ہے. بیٹلز جو ہوتی ہیں نا, جو کہ اس جنگ کا حصہ ہوتی ہیں, جو کہ لڑائی 10 لڑائی ہوتی ہے. اور یہ ابھی میں سوری تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ ابھی میں پھر وہ پہلے اس کے اوپر آ گیا ہوں کیونکہ ہم نے وہ پھندے کی بات کی, تو میں ابھی تھوڑا سا بات کر رہا ہوں فوج کے اوپر. تو اور فوج کی لیڈرشپ کے اوپر اور اس ڈویژن کے اوپر, اور جس کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ جو فوج کی لیڈرشپ ہے وہ آفسرز ہیں. آفسرز کے اندر ایک بڑی ڈویژن ہے میجرز اینڈ بلو اینڈ دین ابو. وہ سلسلہ ہی ایک سسٹم, وہ اسٹریم ہی ایک ڈفرنٹ ہو جاتی ہے نا. تو ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی, لیکن ہم نے جو مٹھ بڑھ کی لڑائیاں ہیں نا وہ بڑی جیتی ہیں. اور وہ ساری جو ہے وہ ایک کمپنی, اسکواڈرن, ٹروپ, پلاٹون لیول کے اوپر پاکستان آرمی مین ہیو گیون very solid account of themselves. کسی بھی فوج میں, ریگولر فوج میں یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا, یہ دیتا ہے اپنی جانیں, یہ دیتا ہے لڑائی. اور میں آپ کو اس کے اندر مجھے ایز این آرمی پرسن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جب ہم کسی دشمن سے بھی لڑتے ہیں اور کسی ریگولر فوج سے لڑتے ہیں. اینڈ آئی وڈ ٹاک اباؤٹ انڈین آرمی, کہ انڈین آرمی کے اندر بھی جو ان کے سپاہی ہیں یا ان کا جو کپتان میجر لیول ہے نا, وہ اور طریقے کی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو ہے وہ اور طریقے کی چیز ہے, اور یہ یونیورسل ہے. یہ امریکن آرمی میں بھی ہے, یہ یو کے آرمی میں بھی ہے. لیکن دوسری آرمیز میں جہاں پر ان کو سکسیس ہوئی ہے ان وارز, اس کی حیثیت اور پاکستان آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی حیثیت, ان لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کس, ابھی میرے سے وہ ایکسپلیسٹ ایف یا دوسرا ورڈ نکلتا, وہ بی سی ٹائپ ورڈ, ان جرنیلوں کے دماغ میں. آپ یہ ذرا میری طرف دیکھیں اپنا عادل سر, کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جو ان کی ذہنی سوچ میں ڈالی جاتی ہے نا این ڈی یو میں سر, وہ کیڑا کیا ڈالا جاتا ہے, اور یو کین لوز بیٹلز ٹو ون وار. اور انہوں نے وار لڑی کون سی ہے سر؟ یہ تو بیٹلز ہی لوز کرتے آ رہے ہیں, اس وار کے چکر میں جو لڑی کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر نا یہ آپ کو ہمیشہ یہ چورن کھلائیں گے کہ یار اے کوئی گل نہیں, لیٹس لوز دس بیٹل, وی ول ون دا وار. او کیڑی وار تسی جیتو گے؟ آپ نے ایک تو یہ کہ وہ آپ وار لے آئے ہیں آن ٹو یور اون پیپل. آپ نے یہ جو فالس فلیگ اور یہ وہ کرتے دیکھتے ساری آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ نے سب کچھ, سوچ بھی, ریسورسز بھی, وہ سارے آپ نے اونھ دیے.
سر آواز آپ کی بڑھ دی ہیں آپ نے اپنی قوم کے اوپر. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی ابھی آ رہی ہے سر بالکل. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بری طرح سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. آج مجھے ٹویٹر کے اوپر واٹ ایور اٹ از وہ کسی نے لکھا ہے کہ اس کو بڑا بولٹ پوائنٹ کے اندر جو بھی یہ 5 گیریزنز میں جا کے بات ہوئی ہے عاصم منیر نے کی ہے اور جو اس نے پولیس لائنوں میں جا کے بات کی ہے اور جس انداز میں کی ہے نا اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فوج کے اندر اس وقت بہت بڑا انڈر کرنٹ ہے. فوج کے اندر سب اچھا نہیں ہے, اندر سے ان کی پھٹی ہوئی ہے, بہت پھٹی ہوئی ہے, کیونکہ 9 مئی کا جتنا بھی سیٹ اپ اور پلانڈ قسم کا یہ فالس فلیگ ہوا ہے اس کے اندر بھائی صاحب نے کیا کیا وہی اپنے مطلب ہے کہ جو ان کو لقب ملا ہوا ہے ڈیسیور کا, خود چلے گئے عمان. جب آپ چلے گئے تو وہاں سے جب یہ آپریشن شروع ہوا نا تو یہ چلا گیا غلط پٹری پہ یہ چلا گیا کہ فوج کے اندر سے اس کے اوپر ایک بڑا ریاکشن آیا اور سینئر لیول کے اوپر ریاکشن آیا. سینئر ریاکشن کا مطلب ہے کہ 3 اسٹار لیول کے اوپر ریاکشن آیا کہ اس کو کہا بھی تھا ایسول کو کہ یہ نہیں کرنا ہے. سر نہیں لینگویج پلیز سر. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اچھا نہیں یہ تو میں کوٹ کر رہا ہوں نا. جی اچھا کوٹ کر رہے ہیں. دس واز اے کوٹ. Alright sir. This was a quote. It is not from my side. I'm just saying کہ people even at that level said that. So یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے ایک ڈسیپشن پلان بھی اس کے اندر ڈالا, سب کچھ ڈالا, آپ گئے اور آپ نے یہ کر دیا. فوج کے اندر ایٹ دی ہائیسٹ آف لیول اس کے اوپر جو ہے وہ سینرجی نہیں تھی کہ سارے کے سارے مل گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے اس وقت کے جو ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں نا اور جو پہلے یہ پھندا جو تھا جس کی ہم نے بات کی تھی یہ چل رہا تھا. تو ابھی فوج کے اندر جو چیز ہے اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو اس کے اوپر سمجھ آئے اور یہ جو ایک فیشسٹ پریشر ہے یہ پریویل نہ کرے. یہ لوگ بھی اس کے اندر جی لوگوں نے ریزائن دیے ہوئے ہیں جو ایکسیپٹ نہیں ہو رہے. یہ ایک کنفرم بات ہے. جی سر. 3 اسٹار لیول کے اوپر not 1 not 2 not 3 many people have resigned. لیکن یہ ہے کہ they are not being like بہت اس کو ڈھکن کے طور پہ اور وہ کیونکہ آپ نے اگر فوج میں ریزائن دیا ہے تو وہ ریزگنیشن جو ہے وہ آپ وابڈا چیئرمین کی طرح جو ہے وہ تو نہیں کر سکتے نا, تشہیر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. فوج کا جو آپ نے ریزائن دیا ہے وہ اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. تو فوج کا ایک سسٹم چلا ہے. پھر اس کے اندر شروع میں ہی آپ کو فلاں بریگیڈیئر فلاں سی او فلاں ان کے نام آپ کو آئے تھے, سوشل میڈیا پہ آئے تھے کہ جنہوں نے دے ریفیوزڈ کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس کے اوپر سوری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں سر آپ یہ ختم کریں, میں نے آپ سے 7 سوالوں کے جواب پوچھنے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. باقی تو میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی ہے کہ جسٹ کٹ دا بلشٹ اینڈ آنسر دی 7 کوسچنز. تو آپ کی ٹیک لینی ہے 7 کوسچنز کے اوپر پلیز. اچھا تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک انڈر کرنٹ جو ہے نا دیٹ ٹیکٹونک شفٹ جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ بس فوج میں حکم دے دو یہ چڑھ جائے گی, اور آپ سے بار بار سوال پوچھا گیا کدھر گئے وہ خاموش مجاہد اور یہ ہے وہ ہے فلاں. تو دیکھیں یہ ایک سوزش جس کو بولتے ہیں نا یہ ایک چیز ہوئی ہے. اٹ ہیز ٹیکن ٹائم. اگر یہ 9 تاریخ سے شروع ہوئی ہے, آج جو ہے مشکل سے 4 تاریخ ہے, تو ودن 2-3 ویکس یہ چیزیں سرفیس کر گئی ہیں. جن لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا, جن لوگوں کو آپ نے ڈک دیا ہے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی جو کمانڈر 4 کور تھے, اس ٹائپ کے لوگ. پھر آپ نے یار یہ فوج دیکھ رہی ہے, آپ مت سمجھیں کہ آپ ہر چیز کی جگہ پہ نا ایک او ٹی ایس کا بندہ ٹکا رہے ہیں. یار واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا, آپ کا کمفرٹ زون جو ہے وہ صرف او ٹی ایس میں ہی رہ گیا. آپ نے جو ہے نیا 4 کور کمانڈر جو لگایا ہے, 10 کور کمانڈر جو امپورٹنٹ کورس ہے نا سیاسی طور پر جدھر سے یہ ساری چیزیں ٹویک ہو رہی ہیں, تو وہ آپ دھڑا دھڑ جو ہے وہ او ٹی ایس لگائی جا رہے ہیں. وہ سنا ہے جو عامر رضا صاحب ہے وہ بھی او ٹی ایس کے. ٹھیک ہے جی.
پھر وہ جو چکلالہ والا ہے وہ بھی او ٹی ایس کا ہے, سی جی ایس جو ہے وہ بھی او ٹی ایس کا ہے. تو آپ کیا کھڑی کر رہے ہیں؟ ایک او ٹی ایس ورسز پی ایم میں کوئی دیوار کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اینٹی کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. What the hell are you trying to do? اور سر ویٹرنز کو جو ہے لگایا ہوا ہے, میں دیکھ رہا تھا ویٹرن زون کے اوپر کہ عادل راجہ او ٹی ایس کے اوپر بات کرتا ہے. میں نے تو کبھی او ٹی ایس پہ بات نہیں کی, لیکن آپ خود اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. خود کر رہے ہیں نا, دیکھیں او ٹی ایس کے اوپر بات کر رہے ہیں یا جی ٹی ایس کے اوپر بات کر رہے ہیں. The point is this that you have started it. وہ دیکھیں آپ اس چیز کو دبا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے ابھی یہ تو دیکھیں نا, صرف آپ ایک گورنمنٹ کا زور لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تھا یہ, لیکن ابھی تو ایک ویڈیو سے ظاہر ہو گیا ہے کہ جب تک لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہیں اس سے پہلے اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو چکی تھی, شیشے ٹوٹ چکے تھے, گملے ٹوٹ چکے تھے. آپ نے جو ہے وہ صرف اس کو اشارہ کر کے تو لوگوں کو بلایا ہے, اور آپ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ فیملی جو ہے وہاں پر اس کی وہ وہاں پر اس کا کلا کاما ہو جائے, لیکن وہ فیملی نکل چکی تھی اس وقت. جب میجر لوگ آئے نا تب تک وہ پچھلی دیوار سے نکل چکے تھے. ابھی وہ پچھلی دیوار سے تو دس واز اے باچ اپ. ایکچولی جتنا مرضی انہوں نے پلان کیا ہو نا, اٹ واز اے باچ اپ پلان. جب یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو وہ 100% اس طرح نہیں ہوا ہے جس طرح کہ وہ کرنا چاہیے. میں جو بات کر رہا ہوں تو بھائی صاحب بھاگے بھاگے واپس آئے. جب یہ درمیان میں اتنا ریئیکشن آیا فوج کی طرف سے جس کے اندر اتنے سینئر آفیسرز نے اس کے ساتھ حامی نہیں بھری نا, تو ایک دم پھٹی. اس سے کیا ہوا کہ یہ فوراً بھاگے آئے واپس عمان سے. واپس آئے تو انہوں نے کہا جی میں تو اتنا زبردست پلان بنا کے گیا تھا تو وہ تم لوگوں نے جو ہے اس کو تم لوگوں نے تو امپلیمنٹ ہی صحیح نہیں کیا. حالانکہ وہ شکر کرے تو اس کا تختہ نہیں الٹ گیا اس وقت, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ الٹا جو ہے وہ چور کوتوال کو ڈانٹے, اینڈ دین ہی لاسٹ اٹ بیکاز ہی از ناٹ مینٹلی اسٹیبل اینڈ ہی از مینٹلی سک. تب جا کر اس نے اپنے آپ کو اور ایکسپوز کر دیا. اس نے جب اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تو یہ چیز جو آپ پبلک کے لیے جو ہے, کیونکہ پبلک بار بار سوال کر رہی ہے اس چیز کے اوپر, یار یہ فوج ایسی مری ہوئی فوج ہے, یہ فوج جو ہے ایسی مطلب ہے بالکل یہ ہے. فوج کے اندر ایک بڑا میجر انڈر کرنٹ اس وقت چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. فوج ٹوٹی نہیں ہے اس طریقے سے, لیکن آپ اس کو جتنا پش کریں گے ان حالات کو اور اتنا گندا کریں گے تو یہ نوبت بھی جو ہے یہ آہستہ آہستہ آئی جائے گی. اور یہ کیا ہوگا, یا تو آپ ایک ہلکا سا تھرڈ ہوگا یا جو ہے اس کے اوپر ایک ماس. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیسے کون ریزائن کرتا ہے تو کون نہیں ریزائن کرتا. ریزائن کرنے ہوتے تو کی گال سی سر, لیکن بہرحال ہم اپنی بات کرتے ہیں سر. ہم تو آپ اچھا جی, اچھا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا کدھر تھا, تو میڈیا جو تھا نا, دیکھیں یہ بڑے پلان سے یہ چیز ہوئی تھی. اور آپ اس کو اس کی جو سمبولک سگنیفیکینس ہے, اس کی جو علامتی اہمیت ہے نا وہ اور ہے. علامتی اہمیت اور ہے کہ گھر ہے نا ایک. اچھا سر یہ 7 چیزیں ذرا بتا دیں, ٹھیک ہے. آف سیٹ ٹریننگ اسکول میں بھی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ 7 چیزیں بتا دیں کہ 9th May is condemned by the defectors of PTI to build a narrative for PDM and establishment to give the impression that PTI or Imran Khan had everything done, right? From a form a judicial commission and probe the agency's role on 9th May, especially military intelligence and quick reaction force role in the complete drama. As a matter of fact, a few questions require answers from GHQ rather than these helpless politicians being screwed to make these funny press conferences. Sir, پہلا سوال یہ کہ where was Lieutenant General Asim Munir on that day? جی سر, کدھر تھے وہ سر؟ تو دیکھیں نا یہی بات آ رہی ہے نا, he was not there, he was in Oman. And then sir, جی سر اگر آپ اس کو پہلے دے دیں, یہ 7 سوال آپ نے ہمیں جواب دینے ہیں سر. تو اس کے اندر, اور یہ تو کوئی میری خبر نہیں ہے, یہ تو اخباروں میں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اوپن میڈیا میں, یہ تو کوئی کسی خاموش مجاہد کی خبر تو ہے ہی نہیں. ابھی اس سے ریلیٹڈ سر مجھے تو خبر یہ عمان میں کچھ وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے
انہوں نے خبر دی کہ جی ان کو ہوٹل میں بند کر دیا گیا تھا اور ان کو کہا وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو ملنے کا کہا جائے، لیکن انہوں نے کہا جی پبلک سینٹیمنٹ وہاں کے ایمبیسڈر نے کہا بڑا خلاف ہے. پھر 10 تاریخ کو وہاں سے نکل کے قطر گئے تو ان کو انٹینسٹی سمجھ آئی اور قطر میں میٹنگ کے بعد وہ واپس آئے ہیں. لیکن سر پھر دوسرا سوال جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہ عمان تھے تو یہ سب کچھ یہ عمران خان کو رینجرز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو گرفتار کیا کہ who ordered عمران خان's arrest by the rangers from اسلام آباد ہائی کورٹ, that is very important سر. کس کا آرڈر تھا آپ کے خیال میں سر؟ اچھا آپ کا جو دوسرا سوال جو ہے وہ پہلے سوال کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. وہ پہلا سوال تو ایک سطحی طور کے اوپر جو ہے نا وہ تو یہی ہے کہ کہاں پہ تھے تو جناب وہ عمان میں تھے ختم ہو کے بعد. دوسری چیز یہ جو آپ نے ایک اور بات کی نا کہ جی وہاں پہ جو لوکل ایک بات چیت چلی کہ جناب ان کو محدود کیا گیا. تو محدود کیسے کیا گیا؟ دیکھیں عمان میں ہی تھے تو تب یہ آپریشن اس کا جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوگا وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گیا. جی انفولڈ تو عمران کی جو تھی نا حراست اور وہ ساری چیزیں وہ تو مطلب ہے کہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھی کہ ریزن جو کریٹ کر رہے تھے جو کور کمانڈر والا سارا حساب کتاب تھا یہ سارا انٹرلنکڈ ایک اسی آپریشن کا حصہ تھا. لیکن جو چیز اس آپریشن کا حصہ نہیں لگتی جو کہ مجھے کم از کم سمجھ آ رہی ہے وہ ریئیکشن تھا ایٹ دی ٹاپ موسٹ لیول ود ان دی آرمی. ابھی جب وہ اس کے اندر ناٹ اونلی ود ان دی آرمی بٹ ایٹ دی جوائنٹ اسٹاف لیول ابھی اگر وہ چیز جو تھی وہ جڑ کر ان کو ڈنڈا گیا وہاں پر تو ابھی یا تو یہ ہے کہ وہ اس وقت تھوڑی سی سکسیس ملی اس ایلیمنٹ کو جنہوں نے اس کو وہاں پہ محدود کیا. لیکن پھر جو ہے جب یہ چیز نہیں چل سکی دیٹ لیٹ سے وہی ادھر میں مشرف کی وہ اصطلاح یوز کروں گا کہ یہاں پہ بھی کوئی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کو ود ان دی آرمی اینڈ دین کاؤنٹر کو. کاؤنٹر کو یہ اس سے تیسرا سوال ہے کہ سر کتنے آفیسرز کو جو ہے 9 مئی کے جو یہ انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر گرفتار کیا گیا. ہاؤ مینی آفیسرز ہیو بین اریسٹڈ آن the 9th of May and definitely officers have been arrested on the 9th of May which include the corps commander even. So کدھر ہیں وہ کتنے ہیں وہ بتائیں نا. تو دیکھیں یہ جو لوگ حراست میں گئے نا یہ کو والے لوگ ہیں. جو کاؤنٹر کو والے لوگ ہیں یہ وہی ہیں جو کہ پہلے سیٹ اپ سے جڑے ہوئے تھے. سو کدھر ہیں یہ ان کی فیملیز کو آئی ہوپ پتا ہو آرمی میں پتا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا کمبل جو ہے نہیں وہ کمبل ڈالا ہوا لوگ کہتے ہیں اندر کچھ ہوا نہیں نا انہوں نے کچھ کیا نہیں تو یہاں پہ تو بہت کچھ ہوا ہے سر. نہیں دیکھیں یہی تو چیز ہے نا. اور سر چوتھا سوال میں نے ابھی تک کیا ہے یہ جواب نہیں دے رہے لیکن آپ کے پاس انفارمیشن ہے. چوتھا سوال یہ کہ who wanted to carry out a coup against عاصم منیر as a false flag operation. عمران خان کے واقعے کے بعد یہ 9 مئی والے یہ coup کون کرنا چاہ رہا تھا عاصم منیر کے. پھر عاصم منیر نے لوگوں کو بٹھا کے کہا کہ تم فلانے کو لانا چاہتے ہو اب میں سوڈان بنا دوں گا پاکستان کو. کون coup کرنا چاہ رہا تھا بتائیں نا. ابھی دیکھیں نا یہ چیز بھی جو ہے کہ وہ کون کرنا چاہتا تھا تو جو خبریں اوپن ہیں اس سے تو یہی جو ڈیسینٹر تھے نا ایٹ دا 2nd tier 3 star لیول جس کے اندر 4-5 نام تو بہت اہم گردش کر رہے ہیں. جو لوگ ان میں سے نظر نہیں آ رہے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ سلمان خود ہے جو نظر نہیں آ رہا. لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی جو ہے ایکس کور کمانڈر 4 ہی از ناٹ ویزیبل اینی ویئر. سو اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اس کو کا جو تھا سرغنہ تھا. اصل میں دیکھیں مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ جو اس کے خلاف اتنے ہائی لیول پہ بات ہوا نا یہ کسی منظم طریقے سے سوچے سمجھے طریقے سے یا ایک سازش کے طور پر یا ایک کانسپریسی کے طور پر نہیں ہوا ہے جس کو میں نے بھی ابھی کو کا وہ کیا. لیکن یہ کوئی ایسا کو نہیں تھا کہ جس کے اندر آپ سمجھیں کہ انہوں نے پلان کے ساتھ عاصم منیر کے پیچھے گئے. نو ہوا یہ کہ جب ایکچوئل جو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے 9 مئی کا سیٹ اپ آپریشن ہوا ہے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم کہنا چاہیے دوپہر کے ٹائم
جس کے اندر جو ہے صبح کے ٹائم تو اریسٹ والا کھاتا شروع ہوا, پھر اس کے بعد یہ کور کمانڈر ہاؤس والا کھاتا شروع ہوا, اور پھر یہ ریڈیو پاکستان والا کھاتا شروع ہوا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے اوپر جو ایک دم ریئیکشن آیا نا ان 4-5 سینئر موسٹ لوگوں کا, جس کو آپ کہیں کہ یہ کو ہے, یہ کو نہیں ہے, یہ ڈائسینٹ ہے. You see, it didn't have a leader. Oh yes. ان چاروں کے اندر انہوں نے بیٹھ کے کوئی سازش نہیں کی. ان لوگوں نے یا جو وہ ایک بٹالین کمانڈر. تو یہ سر وہ اگلا سوال جو ہے نا یہ کلمش کرتے ہیں کہ who ordered 58 feet artillery to withdraw from the corps commander house. دسو. تو یہ جو چیز ہے یہ تو پہلے اس کا حصہ ہے نا, فالس فلیگ. اور سر پھر اگلا سوال یہ بھی ہے نا کہ بعد کا پھر یہ کہ what were the finding of all the agencies on 9th May false flag operation. ایجنسیز نے رپورٹ دی, ISI نے تو پہلے رپورٹ دے دی تھی نا سر کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, لیکن اب ایجنسیز کی فائنڈنگ آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں سر, یہ بہت ضروری ہے. اور چھٹا سوال سر کہ where is Corps Commander لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی رائٹ ناؤ, کدھر چھپایا ہوا ہے؟ No, اس سے پہلے والا جو آپ کا سوال ہے کہ what are the findings of the agencies of the جو intelligence agencies کی کیا فائنڈنگ ہے اس کے اوپر؟ پہلے تو اس سوال کی آپ بات پہ ہے نا. جی سر. اس سوال کا یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے ایک انالیسس کیا of what they were trying to do or what they were ordered to do or what was planned to do. اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو بھی انالیسس کی اور جو بھی انہوں نے اس کے اوپر بتایا کہ اس کا ریئیکشن آئے گا, یہ آئے گا, پھر اس کے جو کاؤنٹر میجرز تھے وہ ان پلیس کیے گئے. ٹھیک ہے, وہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی ایک مکروہ پلان تھا اس کو بہترین طریقے سے انہوں نے پلان اور ایگزیکیوٹ. لوگ اسپیسیفک سر مانگتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں ذرا, تھوڑا سا نا جنرل پکچر نہیں چاہیے ہمیں, ذرا انسائڈ انفو چاہیے فرام. نہیں دیکھیں انسائڈ انفو, لیٹ می بی ویری کلیئر. یہ جو بھی کیا نام ہے یار اس بندے کا جس نے سر وہ جو بھی ان کا فیک پروفائل ہے, لیکن آپ اسپیسیفک ہم ہر چیز تو آپ کو نہیں بتا سکتے. ہم نے کوئی لوگ نہیں بتانے کی بات نہیں ہے. لیٹ می بی ویری لیٹ می آنسر ہم. جی دیکھو ہم لوگ, میں جی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں نا, you have to understand, if you're following me, I am part of this system. I am part of Pakistan Army from my birth, before birth. I am part of this army in colonial times. My grandfather was part of this, Adil's grandfather was part of this in colonial times. Our journey, the two of us who are sitting over here, in his own way. میں اور عادل بہت مختلف فیملی سے ہیں, لیکن ہماری جو اس کے اندر پوری کی پوری ارتقاء ہے, پوری کی پوری ریزنگ ہے, گروتھ ہے. اینڈ آئی ہیو نو انہیبیشن ٹو, بیکاز دین یو شوڈ نو کہ میں کدھر سے آ رہا ہوں. یو نو, آپ یہ دیکھیں کہ اس سسٹم میں آپ رہتے پہلے آپ کے نانا دادا, پھر آپ کے والد, پھر آپ خود, اور ایک بالکل ہی اسٹوپڈ طریقے سے نہیں. میں خود جو ہے, مجھے فوج نے بہت اچھا ٹرین کیا ہے. فوج نے مجھے جو ہے اس چیز کا اہل سمجھا کہ نہ صرف انہوں نے مجھے پاکستان کے اندر ٹرین کیا, اور